الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں جو میسر ہوں، جو آسانی ہوں، پڑھو۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور چپ رہو، اس امید پر کہ رحم کیا جاؤ۔ اس سے مسائل آئیں گے کہ قرآن تو کس طرح پڑھنا ہے اور کس طرح قرآن تو غلط پڑھنے سے نماز ٹوٹ جائے گی، یہ نماز ہوگی نہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں، یعنی نماز کامل نہیں۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ یہ ہے، وہ نماز ناقص ہے۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو امام ہو یا تنہا پڑھتا ہو اور مقتدی خود پڑھنا نہیں، جماعت کے ساتھ مسئلہ، بلکہ امام کی قرات اس کی قرات ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو امام کے پیچھے ہو تو امام کی قرات اس کی قرات ہے۔ اس حدیث کو امام محمد، امام ترمذی، امام حاکم نے بھی روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو امام کے پیچھے قرات کرتا ہے کاش اس کے منہ میں پتھر ہو۔ نماز فقیہ، یہ تو پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ قرات میں اتنی آواز درکار ہے کہ اگر کوئی مانے مطلب سماعت کرتے ہوئے شور و غل نہ ہو تو خود سن سکے، اگر اتنی آواز بھی نہ ہو تو نماز نہ ہوگی۔ یعنی نماز پڑھتے وقت قرات کرنا فرض ہے تو اتنی آواز ہو کہ آپ کے کان میں آواز آئے۔ اسی طرح جن معاملات میں بولنے کو دخل ہے سب میں اتنی آواز ضروری ہے، مثلاً جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہنا، طلاق کے جو مسائل ہیں، غلام کو آزاد کرنا، استثناء، آیت سجدہ پڑھنے پر سجدہ تلاوت واجب ہونا، فجر و مغرب عشاء کی دو پہلی میں اور جمعہ عیدین میں تراویح اور وتر رمضان کے سب میں امام پر جہر واجب ہے، اور مغرب کی تیسری اور عشاء کی تیسری چوتھی یا ظہر عصر کی تمام رکعتوں میں آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ اس میں بلند آواز سے پڑھے گا، ان میں آہستہ آواز سے۔ جہر کے یہ معنی ہے کہ دوسرے لوگ یعنی وہ کہ صف اول میں ہیں سن سکیں، یا ادنا درجہ ہے، اعلیٰ کے لیے کوئی حد مقرر نہیں، آہستہ یہ کہ خود سن سکیں۔ اس طرح پڑھنا کہ فقط دو ایک آدمی جو اس سے قریب ہیں سن سکیں، جہر نہیں بلکہ آہستہ ہے۔ حادث سے زیادہ اس قدر بلند آواز سے پڑھنا کہ اپنے یا دوسرے کے لیے باعث تکلیف ہو، مکروہ ہے۔ آہستہ پڑھ رہا تھا، دوسرا شخص شامل ہو گیا تو جو باقی ہے اسے جہر سے پڑھے، اور جو پڑھ چکا ہے اس کا اعادہ نہیں۔ ایک بڑی آیت جسے آیت الکرسی یا آیت، اگر ایک رکعت میں اس کا بعض پڑھا اور دوسری میں بعض تو جائز ہے، جبکہ ہر رکعت میں جتنا پڑھا بقدر 3 آیت کے ہو۔ دین کے نوافل میں آہستہ پڑھنا واجب ہے، اور رات کے نوافل میں اختیار تنہا پڑھے اور جماعت سے رات کے نفل پڑھے تو جہر واجب ہے۔ جہری نمازوں میں منفرد کو اختیار ہے، اکیلے کو اختیار ہے کہ افضل جہر ہے جبکہ ادا پڑھے، اور جب قضا ہے تو آہستہ پڑھنا واجب ہے۔ 4 رکعتی فرض کی پہلی دونوں رکعتوں میں سورت بھول گیا تو پچھلی رکعتوں میں پڑھنا واجب ہے، اور ایک میں بھول گیا تو تیسری یا چوتھی میں پڑھے۔ مغرب کی پہلی دونوں میں بھول گیا تو تیسری میں پڑھے۔ ایک رکعت کی قرات سورت جاتی رہی، ان سب صورتوں میں فاتحہ کے ساتھ پڑھے۔ جہری نماز ہو تو فاتحہ سورت جہرن پڑھے، ورنہ آہستہ، اور سب صورتوں میں سجدہ سہو کرے۔ قصدن چھوڑی تو نماز کا اعادہ کرے، دوبارہ پڑھے۔ سورت ملانا بھول گیا، رکوع میں یاد آیا تو کھڑے ہو جائیں اور سورت ملائیں، پھر رکوع کریں، آخر میں سجدہ سہو کریں۔ اگر دوبارہ رکوع نہ کرے گا تو نماز نہ ہوگی۔ ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان مکلف پر فرض عین ہے، فرض عین ہے۔ ایک آیت کا حفظ کرنا ہر مسلمان مکلف پر فرض عین ہے، اور پورے قرآن مجید کا حفظ کرنا فرض کفایہ ہے۔ اور سورہ فاتحہ اور ایک دوسری چھوٹی صورت یا اس کے مثل 3 چھوٹی آیتیں یا ایک بڑی آیت کا حفظ واجب عین ہے۔ باقدر ضرورت مسائل فقہ کا جاننا فرض عین ہے، اور حاجت سے زیادہ سیکھنا جمی حفظ جمی قرآن سے افضل ہے۔
یعنی یہ مسئلہ یاد رکھیں، لوگوں کو بتائیں۔ ضرورت مسائل فقہ جناب فرض عین ہے، یعنی گناہ گار اور نصیحت تو گناہ گار ہوگا۔ سفر میں اگر امن و قرار اور سنت یہ فضل ظہور میں سورہ بروج اور اس کی مثل صورتیں پڑھیں، اور عصر عشاء میں اس سے چھوٹی، اور مغرب میں چھوٹی صورتیں، اور جلدی ہو تو ہر نماز میں جو چاہے پڑھے۔ عصر کی نماز مکروہ میں ادا کریں جب بھی درست یہ کہ قرات مسنونہ کو پورا کریں جبکہ وقت میں تنگی نہ ہو۔ فجر کی پہلی رکعت میں مثلاً پہلی میں 40 آیتیں اور دوسری میں 3 تو بھی مذاکرہ نہیں مگر بہتر نہیں ہے۔ پہلی میں 40 آیتیں پڑھ لیں، یا کم بھی پڑھتا نماز تو ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ اور نمازوں میں پہلی رکعت کی قرات دوسری سے قدریں زیادہ ہو۔ یہی حکم جمعہ عیدین کا بھی ہے۔ سنن نوافل میں دونوں رکعتوں میں برابر کی صورتیں پڑھیں۔ صورتوں کا معین کر لینا کہ اس نماز میں ہمیشہ وہی صورت پڑھا کرے مکروہ ہے، مگر جو صورت حدیث میں وارد ہوئی ہیں ان کو کبھی بھی پڑھ لینا مستحب ہے، مگر ہمیشہ یہ نہ کرے کہ کوئی واجب نہ گمان کر لے۔ دونوں رکعتوں میں ایک ہی سورت کی تکرار مکروہ تنزیہ ہے جب پہ کوئی مجبوری نہ ہو، اور مجبوری ہو تو بالکل کراہت نہیں۔ مثلا پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الناس پڑھی تو آپ دوسری میں بھی یہی پڑھیں، یا دوسری میں بلا کثرت وہی پہلی سورت شروع کر دی، یا دوسری صورت یاد نہیں آئی تو وہی پہلی پڑھی۔ نوافل کی دو رکعتوں میں ایک صورت کو تکرار کے ساتھ پڑھنا اور ایک رکعت میں اسی صورت کو بار بار پڑھنا بلا قرات جائز ہے۔ ایک رکعت میں پورا قرآن مجید ختم کر لیا، دوسری فاتحہ کے بعد الف لام میم سے شروع کریں۔ فرض کی پہلی رکعت میں چند آیتیں پڑھیں اور دوسری جگہ چند آیتیں پڑھیں، اگرچہ اسی صورت کی ہو تو اگر درمیان میں دو یا زیادہ آیتیں رہ گئیں تو حرج نہیں، مگر بلا ضرورت ایسا نہ کرے۔ اگر ایک ہی رکعت میں چند آیتیں پڑھیں پھر کچھ چھوڑ کر دوسری جگہ سے پڑھا تو مکروہ ہے، اور بھول کر ایسا ہوا تو لوٹیں اور چھوٹی ہوئی آیتیں پڑھے۔ پہلی رکعت میں کسی صورت کا آخر پڑھا اور دوسرے میں کوئی چھوٹی سی مثلا پہلی میں پڑھ لیا افحسبتم پڑھ لیا اور دوسرے میں قل هو اللہ احد تو حرج نہیں۔ فرض کی ایک رکعت میں 2 صورت نہ پڑھے اور منفرد پڑھ لیں تو حرج بھی نہیں، بات شرطیہ کہ ان دونوں صورتوں میں فاصلہ نہ ہو۔ اگر بیچ میں ایک یا چند صورتیں چھوڑ دی تو مکروہ ہے۔ پہلی رکعت میں کوئی صورت پڑھی اور دوسری میں ایک چھوٹی صورت درمیان میں چھوڑ کر پڑھی تو مکروہ ہے۔ اگر درمیان کی صورت بڑی ہے کہ اس کو پڑھیں تو دوسری کی قرات پہلے سے طویل ہو جائے گی تو حرج نہیں، جیسے والتین کے بعد انا انزلنا پڑھنے میں حرج نہیں، اذا جاء کے بعد قل واللہ احد پڑھنا نہ چاہیے۔ قرآن مجید الٹا پڑھنا کہ دوسری رکعت میں پہلی والی سے اوپر کی صورت پڑھیں یہ مکروہ تحریمی ہے۔ قرآن مجید الٹا پڑھنا کہ دوسری رکعت میں پہلی والی سے اوپر کی صورت پڑھیں یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے قریب ہے۔ مثلا پہلے میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی اور دوسری میں الم تری کیف دورہ مختار میں لکھا مسئلہ، اس کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی رسول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو قرآن الٹ کر پڑھتا ہے کیا خوف نہیں کرتا کہ اللہ اس کا دل الٹ دے؟ بھول کر ہو تو گناہ نہ گناہ نہ سزا سو۔ بچوں کی آسانی کے لیے پارہ جو تیسرا پارہ پڑھاتے خلاف ترتیب پڑھاتے ہیں قرآن مجید پڑھنا جائز ہے بچوں کے لیے۔ بھول کر دوسری رکعت میں اوپر کی صورت شروع کر دی یا ایک چھوٹی صورت کا فاصلہ ہو گیا پھر یاد آیا تو جو شروع کر چکا اس کو پورا کریں، اگرچہ ابھی ایک ہی حرف پڑھا ہو۔ مثلا پہلی میں قل یا ایھا الکافرون پڑھی، دوسری میں الم تری کیف یا تبت یدا والی شروع کر دی، اب یاد آنے پر اس کو ختم کریں، چھوڑ کر اذا جاء پڑھنے کی اجازت پرمیشن نہیں۔ بانسبت ایک بڑی آیت کے 3 چھوٹی آیتوں کو پڑھنا افضل ہے، اور جز اور صورت اور پوری صورت میں افضل وہ ہے اس میں زیادہ آیتیں ہوں۔ رکوع کے لیے تکبیر کہیں مگر ابھی رکوع میں نہ گیا، یعنی گھٹنے تک ہاتھ پہنچنے کے قابل نہ جھکا تھا کہ اور زیادہ پڑھنے کا ارادہ ہوا تو پڑھ سکتا ہے، کچھ حرج نہیں۔ مسائل قرات بیرون نماز۔ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے۔ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنا افضل ہے، یہ پڑھنا بھی ہے، دیکھنا بھی ہے، ہاتھ سے اس کا چھونا بھی ہے، سب عبادت ہے۔
مستحب یہ کہ باوضو قبلہ رو اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کریں. شروع تلاوت میں اعوذ باللہ مستحب ہے. ابتدا سورت بسم اللہ سنت ورنہ مستحب. اگر جو آیت پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی ابتدا میں ضمیر مولا تعالیٰ کی طرف سے راجع ہے، اس سے هو اللہ الذی لا الہ الا هو، تو اس صورت میں اعوذ کے بعد بسم اللہ پڑھنے کا استحباب مؤکد ہے. درمیان میں کوئی دنیوی کام کرے تو اعوذ باللہ بسم اللہ پھر پڑھ لیں، اور دینی کام کے عوض سلام یا اذان کا جواب دیا یا سبحان اللہ اور کلمہ طیبہ وغیرہ اذکار پڑھے تو اعوذ باللہ پھر پڑھنا اس کے ذمے نہیں. 3 دن سے کم میں قرآن نہ ختم خلاف اولا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام فرما جس نے 3 رات سے کم میں قرآن پڑھا اس نے سمجھا نہیں. اس حدیث پر ابو داؤد نے، امام ترمذی نے اور نسائی نے عبد بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے جب ختم ہو تو 3 بار قل واللہ احد پڑھنا بہتر ہے. اگر جو تراویح میں ہو البتہ فرض نماز میں ختم کرے تو ایک بار سے زیادہ نہ پڑھے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جو سنا کرا پڑھا اللہ قبول فرمائے اور ہماری غلطی گناہ معاف فرمائے.